وہ آئس کریم بٹ رہی ہے آج، وہ جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں نا انہوں نے اور بھیج دیے تھے، اور ایک اور صاحب، ایک خاتون نے اور ایک صاحب ہیں انہوں نے بھیجے تھے، تو ان کی طرف سے آپ لوگ کے لیے آئس کریم ہے، لیکن کھائیں، لیکن توجہ ادھر رکھیں، یہ درس قرآن چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی. حسن رمضان کا ہے یہی عشق کی گفتگو، اللہ اللہ اللہ. حسن رمضان آیا جا رسول. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم نے 27واں پارہ پڑھا ہے رمضان 2025 1446 ہجری. اس سے پہلے ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست مولانا نور رحمت صاحب، یہ پہلے یہاں رہا کرتے تھے قریب کی مسجد میں، پھر گلگت چلے گئے اپنے آبائی وطن. میں نے ولاگ میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، گلگت داریل کے ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ ان کی 4 بیویاں تھیں، اس وقت ان کے 24 بچے تھے. میں نے ان سے مذاق میں انٹرویو لیا کہ آپ کا کیا کام ہے اس کے علاوہ، بڑے ہنسنے لگے. وہ خوش مزاج تھے، میری بڑی دوستی تھی، میں جب بھی داریل گلگت جاتا ان کے ہاں ٹھہرتا تھا. میں آج اطلاع ملی کہ ان کو بھی بازار میں شہید کر دیا ہے. بالکل ینگ جوان تھے، عالم تھے اور بڑے ملنسار بہت. جب یہاں تھے نا تو روز ہماری عصر کے بعد بیٹھک ہوتی تھی، جب یہاں رہا کرتے تھے 2007-8 میں وہ ادھر ہی تھے، تو روز ہم بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے عصر کی نماز کے بعد. تو آج اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا ہے. یہ 2 پڑوسی ملک ہیں ہمارے جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے. جب تک خود اپنے اوپر نہیں ہوتا تو دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں ہم. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان دہشت گردوں سے محفوظ فرمائے. اور یہ سب بین الاقوامی سازشیں ہیں، پورا وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دوسرے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں ہو چکے ہیں. انشاءاللہ یہاں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن پہلی بات علماء کو سیکیورٹی دیں. علماء کی سیکیورٹی میں علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. یہاں جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تلاشی لو تو اس کا منہ بن جاتا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تلاشی اگر گارڈ کو کسی پہ شک ہے تلاشی لے گا وہ اس کی، تو اس میں یہ منہ بننا اور جو ہے وہ مائنڈ کر جانا، یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، اگر کوئی ہماری تلاشی لے خوشی سے دیتے ہیں تلاشی. مجھے نہیں یاد کبھی ہمارا منہ بناؤ کہ ہماری کیوں تلاشی لے رہے ہو، کیا میں بم لے کے آیا ہوں. بھائی اس کا حق ہے. دنیا میں کتنے ایئرپورٹس ایسے ہیں جن میں امیگریشن کے وقت تلاشی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے پگڑی اتارو. بھائی ٹھیک ہے جی ہم پگڑی اتار دیں گے، بلکہ میں کہے بغیر اتار دیتا ہوں، چیک کر لو بھائی، اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ دیسی پن نہیں چلے گا. علماء کو علماء خود اپنی سیکیورٹی سے غافل ہوتے ہیں. عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سیکیور کریں. میں گارڈ نہیں رکھتا تھا، لوگوں نے جو ہمارے چاہنے والے انہوں نے مسلط کیے میرے اوپر گارڈ کہ تمہارے باپ کو بھی رکھنے پڑیں گے. تو انسان خود اپنی سیکیورٹی سے غافل ہوتا ہے. یہ چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چاہنے والے مروا دیتے ہیں. جو چاہنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں ان کو تو اللہ پہ توکل نہیں ہے، گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں، جو ہے یہ احتیاط کر رہے ہیں، تلاشیاں ہو رہی ہیں، یہ مسجد ہے، مسجد میں گارڈ کھڑے ہوئے ہیں. بیوقوفوں والی کام ہے یہ. موت جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ آ کے رہے گی، لیکن اللہ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا. بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا، آج افطاری کے بعد اطلاع ملی کہ مولانا نور رحمت صاحب شہید ہو گئے. تو دل بہت زیادہ غمزدہ تھا. ان کا مسکراتا ہوا چہرہ اور ان کی گپ شپ مجھے یاد آ رہی. ابھی میں لاسٹ ٹائم داریل گیا تھا تو بھی ان کے ہاں دوست احباب تھے، ہم سب ایک رات انہی کے ہاں ہم نے گزاری. ایک ہی دن ہم ٹھہرے تھے گلگت میں، تو انہی کے گھر ٹھہرے تھے، صبح واپس آئے. چلو بھائی آج ہم نے 27واں پارہ پڑھا ہے. بہت اہم پارہ ہے یہ 27واں پارہ. اس میں ہم نے سورہ قمر بھی پڑھی، سورہ رحمان بھی پڑھی، سورہ واقعہ بھی پڑھی. کچھ میں سورہ رحمان سے ذکر کر دیتا ہوں، کچھ سورہ واقعہ سے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور جنت کی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا. جب بھی اللہ نے کوئی نعمت بیان کی
اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب بھی میں یہ صورت پڑھتا ہوں نا، مجھے یہ ملحد لوگ ایتھیسٹ لوگ ذہن میں آتے ہیں جو کہتے ہیں ہر چیز حسن اتفاق سے وجود میں آئی ہے. سب کچھ کیا ہو گیا؟ اتفاق سے. ایسا بھی ہو گیا، ایسا بھی ہو گیا، ایسا بھی ہو گیا. اللہ کہتے ہیں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ اس کے تمہید کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو سورہ رحمان سمجھ میں آئے گی. دیکھو آپ بھوکے پیاسے کہیں لیٹے ہوئے تھے، نہ پیاس نہ پانی نہ کھانا. کسی جنگل میں کوئی آپ کو اغوا کر کے، ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہوتا ہے، اغوا کر کے جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اب آپ وہاں پڑے ہوئے ہو، آپ سو کے جب اٹھے تو آپ کے سامنے آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو روٹی رکھی ہوئی ہے. سالن کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو سالن رکھا ہوا ہے. جیسی آنکھ لگتی ہے نا، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے. پھر آنکھ لگی تو پانی رکھا ہوا ہے. ہر چیز آپ کو میسر ہو رہی ہے. اب آپ ڈاروین کی نسل میں تھے تو آپ نے کہا ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ اب میں کیا بتاؤں، کیا پھینکوں، بہت بڑی پھینکنی پڑے گی نا. تو ایک آدمی کا کام نہیں ہے، بہت سارے مل کے پھینک سکتے ہیں. تو کوئی فرض کر لیا یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، ایسے وقت پہ روٹی مل گئی، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، ایسے پانی آ گیا، یہ ہوا تھا، ایسے ہوتا ہے. جب ہم سوتے ہیں تو پھر سسٹم وجود میں آتا ہے جس سے پانی گلاس میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو رکھ کے جا رہا ہے اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہے گا ابے جب تجھے روٹی کی ضرورت تو روٹی، تیری ضرورت پانی ہے پانی آ گیا، تیری ضرورت یہ ہے یہ مل گیا، تیری ضرورت یہ ہے یہ مل گیا. تو کس کس چیز کو جھٹلائے گا؟ کس کس چیز کو سائنس اور نیچر کے کھاتے میں ڈالے گا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں زمین پر اس کے لیے اویلیبل ہیں، مہیا ہیں. خود انسان اپنی ذات میں غور کرے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، 2 آنکھیں، ڈیجیٹل کیمرے. ہر آنکھ قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. یہ نہیں بن سکتی، کھربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی. کان کو دیکھو، سننا، زبان، ہمارے دماغ کو نا سوچنے کی ضرورت ہے، فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اس کو بہت سارے انسٹرومنٹ چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ بہت گہری بات ہے یار. دماغ ہوگا تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو پھر رہنے دو. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، اس کو آپریشن کرنا ہے، اس کو بہت سارے آلات چاہیے نا اس کے لیے. کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے ایک کینچی چاہیے تاکہ میں کاٹوں، ایک عدد ہتھوڑی، استغفر اللہ زیادہ ہو گیا، وہ میں لوکل ڈاکٹروں کی طرف آ گیا تھا، اور مجھے جو ہے سوئی دھاگا چاہیے تاکہ میں اس کو ایسا نہ کھول دیا تو اب کہوں چپکانے کے لیے کچھ ہے نہیں، ایسے ہی چلا جا کر، تو واپس جوڑنا بھی ہے. اور بھی جو بھی ڈاکٹری آلات ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، آکسیجن ماسک بھی چاہیے، بے ہوش کرنے والی دوا بھی چاہیے، بندہ بھی چاہیے جو بے ہوش کرے، کیونکہ اسی کے ذمہ ہے پھر اس کو اٹھانا. یہ ہوتا ہے ڈاکٹروں میں نا، بے ہوش کرنے والے الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اب ہوش میں لانا بھی تیری ذمہ داری ہے. اس کو ایسا نہ ہو کہ اتنا لگا دیا کہ وہ اسی سے مر گیا. تو یہ سارے آلات اس کو چاہیے ہوتے ہیں جو وقت پہ اس کو مل رہے ہوتے ہیں. بڑے ڈاکٹر کو سب لگ سر یہ سر آپ لیں، یہ لیں، اب کیا چاہیے، ٹاول چاہیے، یہ لیں سر، ٹیشو پیپر چاہیے، یہ لیں سر، وغیرہ وغیرہ. ہم ایک اللہ نے بنایا، اصل میں ہم کیا ہیں، ہمارا دماغ ہے. تبھی ہمارے دماغ میں کسی دوسرے کا دماغ ڈال دو اور ہمارا ہٹا دو تو وہ ہم بن جائیں گے اور ہم وہ بن جائیں گے. یہ سب کچھ کھیل کس کا ہے؟ بولو، اس دماغ کا. اس کا کام ہے سوچنا، فیصلے کرنا. اس کو بہت سارے آلات چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے پاس علم ہوگا تو یہ کچھ کر سکے گا، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس علم کے لیے، علم کے حصول کتنے ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ ہم دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. علم کے حصول کبھی سن کے ہوتا ہے. ہمارے پاس جو نالج آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہیں، کچھ اپنے کانوں سے بولو سنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ چکھ کے علم ہو جاتا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے. بعض دفعہ ہاتھ لگانے سے علم ہو جاتا ہے. نابینا لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ لگا کے پتہ چل جاتا ہے یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا بھینس بیٹھی ہوئی ہے. ان کو نا بڑا اندازہ ہوتا ہے یہ انسان ہے، یہ بہت ان کی حس تیز ہوتی ہے. تو یہ سارے آلات اللہ نے دماغ کو پکڑا دیے، اور ہر آلہ ڈاکٹر کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں نا ان سے عجیب تر ہے. دماغ کو اللہ نے کہا کہ
تجھے نالج چاہیے تو نالج کے لیے ہم نے تجھے آنکھ دی جس سے تو دیکھے گا. اس آنکھ پہ آپ غور کرو. اس کا کھوپڑی میں فٹ ہو جانا یہ کھربوں سال میں بھی حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. سننے کے لیے کیا دے دیے؟ کان. اتنا پیچیدہ نظام ہے کان کا. یہ جو ریز ہوا کی آواز کی لہریں آ کے نا ایسے 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 کر کے آتی ہیں. آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا, ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھاتے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. جس انگریز نے کان کی اسٹڈی کی, مطالعہ کیا, وہ انگریز چیخ اٹھا تھا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے کان کا. یہ آٹومیٹیکلی اور کروڑوں سال میں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. آواز کی لہریں آ کے ٹکراتی ہیں ایسے 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 آ کے ٹکرا کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اندر سسٹم وائبریٹ ہوتی ہے. وہ دماغ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو, یعنی دماغ کے پاس آلہ ہے. کان نہیں سنتا, یاد رکھو, سنتا دماغ ہے, کان نہیں سنتا. آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے, آلات استعمال کرتا ہے, دیکھتا دماغ ہے, آنکھ نہیں دیکھتی ہے, آنکھ نہیں دیکھتی ہے. دماغ مر جائے آنکھیں زندہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دماغ دیکھتا ہے. تو دماغ کو اللہ نے کتنے سارے آلات دے دیے, دیکھنے کے لیے آنکھ, سننے کے لیے کان, چکھنے کے لیے زبان, پکڑنے کے لیے ہاتھ, بولنے کے لیے زبان, سونگھنے کے لیے ناک. لیکن یہ سارے کام کر کون رہا ہے؟ سونگتا بھی دماغ, دیکھتا بھی دماغ, سنتا بھی دماغ, بولتا بھی, بولو نا, دماغ. لیکن اللہ نے دماغ کو یہ سارے آلات پکڑا دیے. تبھی قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اتفاق سے بننی تھی ایک بن جاتی, نہیں آئی بات سمجھ. خود بخود اگر بننی تھی ایک بن جاتی نا, دو کیوں بنی ہے؟ خود بخود بننی تھی ایک بن کے دائیں بائیں کہیں بھی فٹ ہو جاتی. ابے ڈاکٹر کو جب ہم چیزیں پکڑا رہے ہوتے ہیں, کوئی لیفٹ ہینڈ میں, کوئی رائٹ ہینڈ میں, کوئی غلطی سے نیچے گر گئی, صحیح ہے نا. اللہ دماغ کو سارے آلات دے رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ بالکل بہترین طریقے سے ان کو فٹ کر رہے ہیں. آنکھ یہی ہونی چاہیے تھی, کہیں اور نہیں ہونی چاہیے تھی. کان یہاں ہونے چاہیے تھے. ہر چیز فٹ کر دی. اور اتنی دماغ کو خود دیکھ لو, یہ کیسا عجیب و غریب آلہ ہے. یہ سب چیزوں میں جو مینجمنٹ ہے, آپس میں ان کا لنک ہے, یہ لنک اتنا خوبصورت خود بخود نہیں بن سکتا. اگر کوئی چیز خود بخود بنتی ہے وہ انڈیویجولی بن جاتی ہے. ایک چیز وجود میں آ گئی اتفاق سے, ایسا زبردست لنک آپس میں, پھر مرد اور عورت. تبھی قرآن بار بار جوڑوں کا ذکر کرتا ہے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی ہوتا تو نر مادہ جوڑے نہ بنتے. یہ کیا بات ہے کہ ایوالو ہو کے مرد کی ٹریک ادھر کو, جیسے خانیوال تک ٹرین ادھر جاتی ہے, پھر دو ٹرینیں, ایک لاہور کی طرف اور ایک سرگودا کی طرف, دو ٹرینیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو یہ کون سا پوائنٹ تھا کہ جب ایوالو ہوتے 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 ہم بنے اور پھر ایک جنس کا ٹریک ادھر ہو گیا, مرد بن گیا, ایک جنس کا ٹریک ادھر کو ہو گیا کہ عورت بن گیا, کچھ اور کیوں نہیں بنا وہ؟ تو یہ بھائی کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا, جو میرا انکار کرے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. چاہے سائنس کی بیس پہ کرے, ڈاروین کی بیس پہ کرے, لمس یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے افلاطونیاں اور بقراطیاں سن کے کرے, نہیں چھوڑوں گا میں. سورہ واقعہ میں اللہ نے بہت دھمکیاں دی ہیں, بہت دھمکیاں دی ہیں, وہ میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. سورہ رحمان میں اللہ نے رحمت کی باتیں زیادہ کی ہیں کہ جو ہمیں مانتے ہیں, ہماری اطاعت کرتے ہیں, ان کے لیے جنت ہے. اور سورہ واقعہ میں اللہ نے آخری میں دھمکیاں دی ہیں ان کو. تو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبھی جب بھی یہ ایتھیسٹ لوگ کہا کریں نا یہ خود بن گیا, بولے آنکھ خود بن سکتی ہے؟ تو بتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان کا مطلب کس کس نعمت کو. ابے یہ اس کو بھی جھٹلائے گا, یہ خود بنی ہے, خدا گاڈ گفٹڈ نہیں ہے. یہ ناک بھی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے, کان بھی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے. یہ سمندر, یہ زمین, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یعنی آپ کی جھولی میں لا کے ہدیوں کی ایک پورا انبار لگا دیا ہو گفٹ دینے والے نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بھی یہ چھت سے گرا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ کی شادی ہو رہی تھی, آپ کے دوستوں نے لا کے, کیونکہ نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکل سے ہوئی, تو آپ کے دوستوں نے لا کے کیا کیا, تحفوں کا انبار لگا دیا. ایک آپ کے لیے گھڑی لے کر آیا, ایک آپ کے لیے موبائل لے کر آیا, ایک آپ کے لیے خوشبو لے کر آیا. ایک ہی دوست, وہ آپ کے لیے خوشبو بھی لایا, وہی آپ کے لیے موبائل بھی لایا, لفافے میں پیسے بھی ڈال کے دے دیے, کپڑے بھی لے کر آیا,
اور اچکن جو آپ دولہا جب بہنو گے تو وہ جو شیروانی ہے وہ بھی لے کر آیا, 20 چیزیں لے کر آیا. آپ کہہ رہے یہ حسن اتفاق ہے, تو نہیں لے کر آیا. تو کہے گا پھر کس نے دی ہے یہ؟ بھائی یہ ہوا میں اڑتی ہوئی آئی تھی شیروانی, پجامہ وہاں سے اڑتا ہوا آیا تھا. تو فوراً وہ پکڑ لے گا. یہ میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اتفاق سے شیروانی اڑتی ہوئی آئے, لیکن ایسا اتفاق کہ شیروانی کو پجامے کی ضرورت ہوتی ہے تو پجامہ بھی اڑتا ہوا آ جائے. اتفاق سے تو ایک چیز آئے گی نا اڑ کے. ابے لوگوں نے شلوار قمیض لٹکائی ہوئی ہوتی ہے, ہوا سے اڑ کے فلیٹ میں چلی گئی, ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ہوا سے اڑ کے دوسرے فلیٹ میں چلی گئی. اگلے دن وہ صاحب کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, آپ نے کہا بھائی تو میرا کرتا پہن کے گھوم رہا ہے. اس نے کہا یار اتفاق سے اڑ کے آ گیا. آپ کہیں بھی شلوار بھی اتفاق سے اڑ کے آئی ہے اور بنیان بھی. میں تو 3 چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں, شلوار قمیض بنیان ناڑا. ایک چیز تو اڑ کے کسی اور کے گھر چلی جاتی نا, یا زمین پہ گر جاتی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ نہیں آ رہا سمجھ. یہ کیا بات ہے, ناڑا بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں ہی گیا, شلوار بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں ہی گئی, قمیض بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں, ٹوپی بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں, بنیان بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں, اور میرے چپل رکھے تھے وہ بھی کھسک کے تیرے ہی فلیٹ میں. یہ پوری ڈریسنگ جو ایک پراپر ڈریس جسے کہتے ہیں وہ سارے کے سارے تیرے ہی فلیٹ میں. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار, یہ سائنس یہ ایوالو ہو کے مرد بن گیا, عورت بن گئی. پھر مرد کو ضرورت ہے دیکھنے کے لیے, عورت کو ضرورت ہے آنکھوں کی, آنکھیں بھی آ گئی دیکھنے کی. یہ ساری جو لوازمات ہیں نا, جیسے کرتے بنیان شلوار, یہ سب لوازمات ہیں نا, ناڑا, تو سارے لوازمات ساتھ ساتھ بنتے چلے جا رہے ہیں. آنکھیں بن رہی ہیں, کان بن رہی ہیں, ناک بن رہی ہے, اسٹمک بن گیا, گھٹنے, گردے, پھیپڑے, کلیجی, ساری چیزیں فٹ فاٹ. اور ایک مثال تو ایسی ہے جس کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ سب ماں کے پیٹ میں بن کے تیار ہوئے, اور بچہ مارکیٹ میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. یہ بھی حسن اتفاق. تو بس کر جاؤ, بس کر جاؤ. یہ سائنس تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گی. سائنس خدا کا انکار نہیں کراتی اگر کھوپڑی استعمال کر کے اس کو پڑھا جائے. انگریزوں کو اپنا باپ مت بناؤ, ان پروفیسروں کو. یہ خدا کو نہیں مانتے, تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یہ خدا کی نظر میں سب سے پہلے مقام اس کا ہے جو اس کو مانتا ہے. اتنا زیادہ سائنس کا بھوت سوار کر لیا ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. انگریز دیکھو ناسا والے مارس پہ پہنچ رہے ہیں, اور وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, پہنچنا چاہیے. اللہ نے کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہے. مسخر کا مطلب کیا ہے؟ سب تمہارے لیے, کرو سب کچھ. خدا کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شکر گزاری کر بھی کام کیا جا سکتا ہے. اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی, اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات تمہارے لیے, تو چلو جی ہم ایک راکٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟ چاند پہ بھیج رہے ہیں. کیونکہ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ یہ کہہ کے بھی تو ہو سکتا ہے نا. خدا کو نفی کیوں کرتے ہو بیچ سے؟ تبھی قرآن کہتا ہے پچھلے پیغمبروں کے بعد پاس جب پچھلے امتوں کے پاس جب پیغمبر آتے تھے نا, فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو سائنسی نالج ہوتی تھی اس پہ اترانا شروع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ پیغمبروں کو آتا کیا ہے, ہمیں تو روڈ بنانے آتے ہیں, ہمیں تو گھر بنانے آتے ہیں پہاڑوں کو تراش کے, ہمیں علاج کرنا آتا ہے. روٹ کینال کی ہسٹری بہت پرانی ہے, جو دانتوں میں نہیں روٹ کینال آپ ڈاکٹر کرتے ہیں, تو 4000 سال پہلے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. ہمیں تو یہ آتا ہے, ان کو کیا آتا ہے؟ پیغمبر کہتے تھے ہمیں دنیا کی معلومات نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم سیدھا سیدھا خدا کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں کہ ان نعمتوں میں اور ان معلومات میں پڑھ کے خدا سے غافل نہ ہو. یہ نعمتیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں, تو اس کا شکر ادا کرو. ان نعمتوں کو ہم تم سے چھین تھوڑی رہے ہیں, نہ اللہ کہہ رہے کہ چھوڑ دو ان نعمتوں کو, لیکن ان نعمتوں میں شکر کس کا ادا کرو؟ خدا کا. دماغ کس نے دیا جو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے؟ یہ گدھے گھوڑے نے ترقی کیوں نہیں کر لی؟ گدھے گھوڑے نے ترقی کیوں نہیں کر لی؟ انسان نے کی ہے, تو اس کو کھوپڑی انسان نے بنائی ہے یہ ترقی کرنے کے لیے. ہر چیز خدا دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, اور آپ نے اس ترقی میں پڑھ کے سب سے پہلے کس کو آؤٹ کیا؟ خدا کا, اللہ کو نکال دیا اپنی سوسائٹی سے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. یہ سورہ رحمان میں اللہ ایک ایک نعمت کے بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے نا, آپ کے پڑوس میں اٹھ کے چلا گیا, تو آپ نے اس کو بولا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی قمیض ہوا سے اڑ کے اتفاق سے آ گئی. آپ کہو گے کس چیز کا انکار کرے گا میرے بھائی؟
قمیض بھی اڑ کے آ گئی, بنیان بھی آ گیا, شلوار بھی آ گئی, ناڑا بھی آ گیا, ٹوپی بھی آ گئی, میرا رومال بھی آ گیا, اور میرے شوز بھی اڑ کے آ گئے, اور میرے موزے بھی اڑ کے آ گئے. پورا میں کیوں رہ گیا پھر یہاں پہ؟ ہوا چلتی مجھے بھی اڑا کے تیرے یہاں لے آتی, اور پھر اس کے بعد تجھے اڑا کے وہاں لے جاتی جہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چند نعمتیں میں بس جلدی ذکر کر دیتا ہوں, وقت بہت کم ہے. اللہ فرماتے ہیں علم القرآن, اللہ کی نعمت ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا. بہت بڑی نعمت ہے. اگر قرآن نہ سکھاتا ہمیں تو آج ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہوتے جو ڈاروین پھینک کے گیا ہے, جو ملحد لوگ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے انسان پر احسان کیا, پیغمبروں کو بھیجا, ان پیغمبروں نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ ایک غلط ٹریک ہے, ایک صحیح ٹریک ہے. خلق الانسان علمہ البیان, انسان پر اللہ نے ایک الگ سے احسان کیا, اس کو بولنا سکھایا. یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے, ہوتا تو گدے گھوڑے بھی بول رہے ہوتے ہیں, ان میں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے. کروڑوں سال ہو گئے گدوں کو بھی, اب پتہ نہیں ایوالو ہو کے کیا بنیں گے, واللہ عالم. کروڑوں سال پہلے بھی گدا گدا ہی تھا, اور خربوں سال کے بعد بھی کیا ہوگا, گدا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ دوڑتے دوڑتے اس کے پر لگ جائیں اور پرندہ بن جائے. جو پھینکتے ہیں نا یہ کہ یہ پرندے کہاں سے آئے, اصل میں یہ شیر بھاگتا تھا ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے, پھر رن وے پر اڑنا شروع کر دیا انہوں نے. ابے اتنی جلدی, کہتے ہیں بھائی اتنی جلدی نہیں, اربوں سال لگے ہیں, بس کرو بس. اربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں مچھلی جو ہے نا باہر آتی تھی, جھانکتی تھی, آتی تھی تو آکسیجن کے میں جینا سیکھ لیا. کروڑوں خربوں سال میں ایسے ہوتے ہوتے پھر باہر آ گئی, پھر ہوتے 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 پھر یہ خشکی کے جانور بن گئے, جو اب سمندر سے کیا ہو گئے, آزاد ہو گئے. کیوں باہر آتی تھی وہ, اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی ہیں, تو اس کی یہ کیا, اور پھر اس کے ٹانگیں کیسے اگ گئیں, انگلیاں کیسے اگ گئیں, تو پورے پھیپڑے کیسے نکل آئے. کہتے ہیں بیچ میں آہستہ آہستہ بہت ہوا ہے. تو نسلیں کہاں گئی وہ بیچ والی؟ ڈائناسور دریافت ہو رہے ہیں جو پتہ نہیں کتنے لاکھ سال پرانے, تو وہ بیچ کی اتنی کروڑوں خربوں نسلیں کہاں گئیں؟ وہ ایک دم سے تو نہیں وسیم بھائی بن گئے نا. وسیم بننے سے پہلے جمیل بنا ہوگا, جمشید بنا ہوگا, وہ کہاں گیا؟ تو مجھے حیرت, میں اس لیے اس پہ اتنا رد کرتا ہوں, ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے ڈاکٹروں نے اور ان سب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. اتنی بڑی دھاندلی کو کیا کر لیا ہے, اور صرف دلیل یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے, پھر کیسے بن گیا؟ بھائی ہر چیز کی لاجک لاجیکل لاجک نہیں ہوتی. آپ بولو, یا تو بولو بھائی کسی نے بنایا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. یہ پہلی دفعہ کسی نے اپنی قدرت سے بنا دیا, پھر فزکس کے اصولوں میں ڈال دیا اس نے ہمیں. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ انسان ایوالو ہوتا ہے, دیکھیں سرد علاقوں میں سرد علاقے کے لحاظ سے وہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی. اتنا جو نسل کی بقا کے لیے جتنا ایوالو ہونا ارتقاء ضروری ہے, وہ تو قدرت کا احسان ہے انسانوں پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پورے پرزے انسان کے نکلنا شروع ہو جائیں. کچھ تو ہماری باڈی ایسی ہے جو انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج کرتی ہے, اور وہ جینز میں بھی وہ چیز چلتی ہے, ہوتے ہوتے ایک نسل کے بعد جا کے اس حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. ہمارا سوال یہ نہیں ہے. یہ لوگ دلیل میں یہ دیتے ہیں, دیکھو سرد علاقے کے جانوروں کے بال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بال اگائے. بھائی اتنی چینجنگ ہو سکتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں پورے گردے کہاں سے اگائے, پھیپڑے کہاں سے نکل آئے اس کے, مرد اور عورت کیسے بن گئے, آنکھیں کہاں سے فٹ ہو گئیں, کان کیسے بن گئے, پورے یہ آلات ہیں. آج بھی یہ بنائے نہیں جا سکتے اتنی محنت کے بعد بھی. چلو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں علمہ البیان, انسان کو میں نے کیا سکھایا, بولنا. کیا بڑی نعمت ہے. انسان اپنے دل کی بات دوسرے تک کیسے مزے سے پہنچا دیتا ہے, جانور نہیں پہنچا سکتے. کیسے ہم اپنی زبان کو سیکنڈوں میں گھما رہے ہوتے ہیں, اس سے الفاظ بن کے مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. کیسے آپ خود, جیسے میں بھی بول رہا ہوں, کیسے یعنی یہ جانور بہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کیسے ہم الفاظ کو ویسے موتیوں میں پرو کے جملے, پورے سینٹینس, پورے تقریریں, پورے مضامین کیسے اسپیڈ کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے, میں نے. الشمس والقمر بحسبان, اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں. ادھر حضرت وہ آئس کریم بٹ رہی ہے آج, وہ جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں نا انہوں نے اور بھیج دیے تھے, اور ایک اور صاحب, ایک خاتون نے اور ایک صاحب ہیں انہوں نے بھیجے تھے, تو ان کی طرف سے آپ لوگ کے لیے آئس کریم ہے, لیکن کھائیں لیکن توجہ ادھر رکھیں. یہ
درس قرآن چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں. یہ خود بخود ہوتے تو حساب و کتاب سے نہ ہوتے. والنجم والشجر یسجدان, بیلیں اور درخت یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کا مطلب اسی کے فرما بردار ہیں, جیسے اس نے چلا دیا اس راستے پہ چل رہے ہیں. بیلوں کو آپ دیکھ لو, میں نے بچپن میں بہت گارڈننگ کی ہے. بیلیں جب لگاتے ہیں نا ہم, بیل میں اب تنا نہیں ہوتا نا, تنا تو مضبوط ہے اوپر جا رہا ہے, لیکن بیل کا تو تنا مضبوط ہی نہیں ہوتا, وہ تو گر جائے گی. کیا خدا نے اس کو دماغ دیا ہے بھائی, ذرا سی کوئی چیز, کوئی دھاگا لٹکا دو, بیل ایسے پکڑ کے اس کو اوپر چڑھنا شروع ہوتی ہے. وہ اس کو کون سکھا رہا ہے, ایسے گھومتی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کہیں سے کوئی سرا مل جائے نا اس کو اوپر جانے کا, بیلوں کو, یعنی خربوزے کی بیل, تربوز کی بیل. شکر ہے تربوز درختوں پہ نہیں اگتے, درختوں پہ اگتے اور نیوٹن سو رہا ہوتا اور اس کے سر پہ آگے گرتے تو قیامت تک کے لیے نیوٹن کا پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا سارے لاز تربوز کی بھیٹ چڑھ چکے ہوتے. سائنس کے کسی قانون کو ہم نہیں جانتے, صرف تربوز کو ہم جانتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنجم, بیلیں, بیل کا اللہ نے پہلے ذکر کیا, اس میں قدرت کی شاہکاری زیادہ ہے. کیسی کوپل نکلتی ہے اس کی, اور ذرا سی کہیں جگہ ملے ایسے چڑھنا شروع ہوتی ہے اس کے اوپر, بالکل ایسے گول 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 گول. پھر اس کے اندر سے اور کوپلیں نکلتی ہیں, وہ ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. کچھ بھی کوئی کیل نظر آئے گی نا اس پہ, ان کو جانا ہے کہاں, اوپر جانا ہے. یہ کس نے سکھا دیا, کس نے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے اوپر جانا ضروری ہے, تو اب یوں 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 کرنا, یہ ایوالو ہونے کا. اس کے پاس وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی, اس کے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں ہے, تو ان لوگ کے پاس بھی نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا والسماء رفعها, آسمان کو اس نے بہت بلند کر دیا. قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ ہمیں آسمان نظر نہیں آتے, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آسمان کا وجود نہیں ہے. بھائی ہمیں کیا پتا کتنا اوپر ہے وہ آسمان. قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کو نا 7 ایسے گول, فٹ بال کی طرح نا گول چھتیں ہیں, اس طرح پوری گول ہیں, اس میں اللہ نے اس کائنات کو بند کیا ہوا ہے. تو ابھی پہلے آسمان سے کے نیچے جو کہکشائیں ہیں وہ اتنی دور ہیں, نوری سال میں ان کو ناپتے ہیں کہ وہ ایک سال میں روشنی جتنے کلومیٹر یعنی جتنے کلومیٹر کا سفر کرے گی, 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کہتے ہیں, تو ایک سال میں پتہ نہیں کتنا, تو سالوں سے ناپتے ہیں اس کہ اتنے سال کے بعد جا کے کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا ستارے, یہ ہو 15-20 لاکھ پہلے یہاں سے موو کر چکے ہیں, روشنی اب پہنچ رہی ہے. ایسے تو پورا ایک نظام ہے, آپ دیکھو کھوپڑی آدمی کی ہل جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں والسماء رفعها, ہم نے آسمان کو بہت بلند کر دی. اتنا بلند ہے, بہت ہی اوپر ہے, نظر نہیں آتا. فرمایا ووضع المیزان, کیا خاندانی ہے, ایک ایک آیت پر کئی گھنٹوں درس ہونا چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی معیار نہ بناتا نا حق اور باطل کا, ایسا ہی چھوڑ دیتا, انسان کا بیڑا غرق. پتہ کیا چلتا کہ ظالم کون ہے, عادل کون ہے, نیک کون ہے, برا کون ہے, ظلم کون کر رہا ہے, عدل کون کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے ترازو اتار دیا. یہ ترازو یہ ترازو مراد نہیں, ایک پیمانے, معیار اتارے ہیں, کرائٹیریا ہے, معیار ہے. اس معیار پہ رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. دنیا میں ہمیشہ صحیح اور غلط کو ناپنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے, وہ معیار شریعت ہے. جس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ چلے گا صحیح کہ. تبھی ملحد لوگوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا. جو ملحد نہیں ہے, عیسائی ہیں, وہ عیسائیت کے معیار سے ناپیں گے, یہودی یہودیت کے معیار سے, ہندو کے معیار سے. ہندو کہتا ہے گائے کا گوشت مت کھاؤ چونکہ ہمارا مذہب منع کرتا ہے. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے. ملحد کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. اس سے پوچھو غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, مر جائے گا, قیامت آئے گی, الٹا لٹک کے ہلاک ہو جائے گا, وہ غلط کو کی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکتا. تبھی ملحدوں کے اتنے فرقے ہیں نا. کچھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ محرم رشتوں سے ریلیشن کر سکتے ہو آپ, کچھ کہتے ہیں ریلیشن نہیں کر سکتے, کچھ کہتے ہیں ہومو سیکشولیٹی ہونی چاہیے, سیکشولیٹی کو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں ملکوں کی جو بارڈر کی لکیریں یہ غلط ہیں, کچھ کہتے ہیں ہونی چاہیے.
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مذہبی لوگ بہت لڑتے ہیں، یہ تو مذہبی لوگوں سے مل کے لڑ رہے ہیں نا، اس لیے ان کو آپس میں لڑنے کی ابھی ٹائم نہیں مل رہا. اگر مذہبی لوگ ختم ہو گئے نا تو ملحدوں کی جو جنگیں ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی معیار ہی نہیں ہے ناپنے کا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ابا کو گھر میں رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، ملحد قیامت تک نہیں بتا سکتا. بلکہ اگر یہ نیچر پہ قیاس کریں تو نیچر میں تو یہ ہے کہ طاقتور کمزور کو کھاتا ہے، شیر کمزور ہرن کو کھا جائے گا. تو نیچر سے استدلال کریں گے پھر تو ظلم کو پروموٹ کہ بھائی طاقتور کو جینے کا حق ہے، کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے، مرد کو چاہیے عورت کی جائیدادیں کھا جائے. اس کے بھی دلائل ہیں ان کے پاس، کوئی معیار ہی نہیں ہے ان لوگ کے پاس. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وضع المیزان، اللہ نے آسمان سے کیا اتارا؟ ترازو، معیار اتارا حق اور باطل کو ناپنے کا، جس میں یہ والا میزان بھی داخل ہے جو ٹماٹر والے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے حکم دے دیا کہ اس ناپنے میں، چیزوں کو جانچنے اور ناپنے میں سرکشی مت کیا کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، عدل سے کام لیا کرو. آگے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ تو میں اگر پوری بیان کرنا شروع کر دوں بہت ٹائم لگ جائے گا. فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چل رہے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو کہتے ہیں اللہ یہ تو وہ کمپنی کے ہیں. بھئی تیرے کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کس کے کہہ رہے؟ دیکھو چیز آپ کی ہو، کوئی آ کے بولے حکومت کہے یہ چشمہ میرا ہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ جو پہاڑوں کی طرح سمندروں میں جہاز چل رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. کیوں اللہ کے بھائی؟ یہ لوہا کس نے اتارا زمین میں؟ اللہ نے. آپ خود بنا لو نا. وہی بائک والی مثال بار بار ذہن میں آتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے گاؤں میں جب بھی کسی کے پاس نئی بائک آتی ہے تو سب آتے ہیں بھائی مجھے بائک چاہیے، تو لوگ آتے تھے بھائی پیٹرول ڈال دوں گا بائک دے دے، پیٹرول ڈال دوں گا بائک دے دے. وہ تنگ آ گیا، ایک دن ایک بندہ آیا پیٹرول ڈال دوں گا بائک دے دے، وہ ڈبہ لے کر آیا، بولا پیٹرول ڈال، چلا اس کو. اس نے کہا یہ کیسے چلے گی؟ اس نے کہا تو پیٹرول ہی تھوڑی ہوتا ہے سب کچھ بائک میں یار، انجن آئل بھی ڈلتا ہے، انجن گھستا بھی ہے، ٹائر گھستے ہیں، بیڑا غرق کر دیا پورے گاؤں نے میری بائک کا. تو اللہ بھی ہم سے کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ جہاز تمہارے ہیں تو بنا لو، تم جو لوہا میں نے دیا اس کے بغیر بنا لو، اور زمین پہ چلا کے دکھاؤ. ان سمندر کے بڑے بڑے جہازوں کو کس پہ چلا کے دکھاؤ؟ بولو زمین. چل سکتے ہیں؟ اس کے لیے پانی ہی چاہیے. تو پانی اپنی پشت پہ سوار کر کے اتنے بڑے بڑے جہازوں کو یہاں سے اٹھا کے ادھر دھکیل دیتا ہے. انسان کی انرجی کم خرچ ہوتی ہے، سورسز کم خرچ ہوتے ہیں. یہی اگر آپ ہوائی جہاز یا ٹرینوں میں لے جاؤ تو قحط پڑنا شروع ہو جائے دنیا میں. تو سمندر بھی اللہ نے نا ایک حساب سے بنایا ہے، اتنا بڑا سمندر بھی ضروری تھا اس خشکی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں بہت ساری نعمتیں. اب میں اس کو آگے سورہ واقعہ بھی ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا نقشہ بھی بڑا زبردست بیان کیا ہے سورہ رحمان میں. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرے گا نا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی کوئی بھی گناہ کا موقع آیا وہ ڈر گیا کہ میں نے گناہ کیا تو کل مجھے اس کا جواب دینا ہے، اس خوف سے کوئی گناہ سے رک گیا. یہ مطلب ہے رب سے ڈرنے کا. ایک آدمی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اللہ کے عذاب کا سن کے، گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں رو رہے ہیں، 27ویں رات کو کلابازیاں کھا رہے ہیں، بالکل رو رو کے آنسو کے آنسو بہا دیے، تیرنا شروع ہو گئے اپنے آنسوؤں میں. پروگرام ہے کہ نئی فلم آنے والی ہے، یہاں سے جیسے فارغ ہوں گے فلم دیکھنے جائیں گے. پروگرام ہے کہ جی اعتکاف سے جیسے ہی فارغ ہوں گے وہ پرانی جتنی ہیں جن سے 10 دن کے لیے اوائڈ کیا ہوا ہے ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے. بلکہ کچھ بے غیرت تو ایسے ہیں مسجد میں بھی رابطہ نہیں چھوڑ رہے، ایسے بھی بے غیرت لوگ ہیں. تو روتے رہو، اللہ کو ایسا رونا بالکل بھی پسند نہیں ہے. وہ رونا جو گناہ چھوڑنے کے لیے یا گناہ چھوڑنا مانگنے کے لیے. اگر اس لیے بھی رو رہا ہے نا کہ اللہ گناہ چھڑوا دے تو بھی غنیمت ہے، تو بھی غنیمت ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ابھی پھر چھوڑو حضرت کے واقعات، ابھی چھوڑو جلدی سے یہ ہو جائے مکمل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 باغ، بڑے بڑے باغ.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بہت زیادہ شاخیں ہوں گی. درخت کی جتنی شاخیں ہوتی ہیں پھل اتنے ہی زیادہ. کچھ درخت ایسے ہوتے تنا زیادہ ہوتا ہے اس میں شاخیں کم ہوتی ہیں. تو آدمی کہتا ہے انویسٹمنٹ زیادہ ہے آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. فیہما عینان تجریان, دو چشمے ہیں جو اس میں بہہ رہے ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ہر پھل کی مختلف قسمیں ہیں. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق, موٹے ریشم کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگائے. وجن الجنتین دان, اور باغات کے پھل نیچے کو لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ منظر کبھی کسی گاؤں میں جا کے دیکھو, درخت کے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں اور تخت لگے ہوئے ہوں اور اس پہ ریشمی چادریں بچھی ہوئی ہوں اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں. لیکن چرسیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کہیں گے جب تک حقہ پانی نہیں ہو مزہ نہیں آئے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف, اس میں حوریں ہوں گی جو نظروں کو جھکانے والی, حیا والی, یعنی ان کی نظر کسی غیر مرد کی طرف نہیں, اپنے شوہر سے محبت کرنے والی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ایسی پاک دامن کہ اس سے پہلے نہ کسی جن نے ان کو چھوا نہ کسی انسان نے ان کو چھوا. کأنہن الیاقوت والمرجان, گویا کہ یاقوت اور مرجان کے پتھر ہیں, موتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی حور ہے یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم, آپ نے فرمایا اس کے ہڈی کا گودا باہر سے نظر آتا ہوگا, اس کی جلد اتنی شفاف ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت مسلمان ہو, انسان ہو, لیکن اس کی اسکن, اس کی جلد باہر سے نظر آتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن, یعنی ہڈی کا گودا باہر سے نظر آتا ہو اس کی جلد سے, تو آپ نے فرمایا آپ نے یہ آیت قرآن کی تلاوت کی. کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ کیا فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں دھاگا ہو باہر سے نظر آتا ہے ان موتیوں میں. تو دنیا میں جب اس کی مثالیں ملتی ہیں تو جنت تو پھر ہے ہی اللہ کی نعمتوں کی جگہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اتنا زبردست بدلہ ان کو اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں, 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے, رمضان کے روزے رکھتے تھے اور شراب سے بچتے, زنا کے موقع ملے مگر زنا نہیں کرتے, فحش فلموں سے بچا کرتے تھے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو میں کیوں ان کو بدلہ نہیں دوں گا؟ حدیث میں آتا ہے جو غصہ جاری کرنے پر قادر تھا نا اور اللہ کے لیے پی گیا. ہر جگہ غصہ نہیں جاری کرنا چاہیے. کس کے لیے غصہ پی گیا؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کیا کریں گے؟ یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اللہ اس کو کہیں گے جس حور سے چاہتا ہے تیرا نکاح کرا دوں گا میں, ایک دفعہ غصہ برداشت کرنے پر. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ غصے کا کڑوا گھونٹ پینا بہت مشکل. باس کے سامنے تو غصہ برداشت کرنا آسان, کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ایس ایچ او کے سامنے غصہ برداشت کرنا آسان, کمزور کے سامنے صرف اللہ کے لیے غصہ برداشت کرنا بہت مشکل. تو اللہ کے لیے اگر پی گیا نا تو اللہ کہتے ہیں تو نے اتنی کڑوی چیز پی ہے تو میں تجھے اس کے بدلے میں وہ دوں گا جس کی سب سے زیادہ رغبت میں نے تیرے دل کے اندر رکھی ہے. تو نوجوان کے دل کے اندر سب سے زیادہ اٹریکشن کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ جو آپ میں سے نوجوان ابھی تک ہیں وہ خود جانتے ہیں. جن کی جوانی ختم تو وہ انتظار کریں جنت میں جانے کا. اچھا بھائی, مجھے لوگ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ کاش آپ جوانی میں مل جاتے, ایکسپائر ہونے کے بعد مل رہے ہوں مفتی صاحب, جوانی میں مل جاتے کاش آپ. تو میں کہتا ہوں آپ بیٹھا کریں, انشاءاللہ دوبارہ جوان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بہرحال یہ جنت کی نعمتیں مقصورات فی الخیام, حوریں ہیں جو خیموں کے اندر, خیرات حسان, حسن والی ہیں, خیرات اچھے اخلاق والی ہیں. اخلاق بھی ہو حسن بھی ہو, دونوں چیزیں نہیں ملتی. اچھا قرآن میں اللہ نے جنت کی تعریف میں ہمیشہ ایک بات کہی ہے, اترابا, ہم عمر ہوں گی. یہ جو 50 سال کے لوگوں کو 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کا شوق ہے نا, یہ مینٹیلٹی آپس میں
نہیں ملتی. اگر یہ کوئی نعمت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالی جنت کی حور کو ہم عمر نہ بناتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت کی حور کیا ہوگی؟ ہم عمر. حسن و جمال ہوگا اس میں. اب کوئی 70 سال کا ہے, وہ کہے یار میری ہی عمر کی اگر مجھے مل گئی تو بالکل بھی قبول نہیں ہے. تو جنت کی حور خوبصورت ہوگی, جوان ہوگی, لیکن اللہ کہتے ہیں ہوگی تمہارے جیسے, تاکہ جو مینٹیلٹی ہے وہ کیا ہو, آپس میں میچ کرتی ہو. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کی ایج نہ دیکھیں نکاح میں, یا جو ہے وہ کم عمر کوئی کسی کو رشتہ مل جائے تو نہ کرے, لیکن یہ بات بھی دیکھا کریں کہ ایج ڈفرینس جب بہت زیادہ ہوگا تو آپ اس کو شریکہ حیات بنا کے دل کی باتیں اس کے ساتھ کر سکو گے, اس سے گپ شپ کر سکو گے, تو یہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑا سا نارمل وے میں چلو آپ. اور پھر مجھے غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے جن کو 4 شادیوں کا شوق ہے, دوسری بھی ان کو 50 سال کی عمر میں 16 سال کی چاہیے ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی دوسری ایک تو تجھے دے گا کون, اور دے گا تو کسی طلاق یافتہ بیوہ سے کر. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اترابا, ہم عمر ہوں گی. تو اللہ کہتے ہیں مقصورات فی الخیام, خیموں میں ہم نے ان کو بند کر دیا ہے جنتی کے لیے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فاکہۃ ونخل ورمان, اس میں پھل بھی ہیں, کھجور بھی ہے, انار بھی ہے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اصل میں اس میں اللہ نے 2 جنتوں کو ذکر کیا, ایک کم درجے کی جنت اور ایک اعلیٰ درجے کی جنت. یہ دونوں میں فرق بیان کروں گا, بہت لمبا بیان ہو جائے گا. ابھی تو بس جنت کا تذکرہ سنو. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے قیامت کے دن, ایک دائیں ہاتھ والے, ایک بائیں ہاتھ والے, اور ایک السابقون, جو بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت لے کر گئے. تو جو جنتی ہیں ان کو کیا نعمتیں ملیں گی؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون, خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے, وہ خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے جنت میں. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, جب ان کو دیکھو گے نا ایسے لگے گا بکھرے ہوئے موتی ہیں. تسبیح نہیں ٹوٹ جاتی اور موتی پھیل جاتے ہیں. اتنے خوبصورت بچے جنت میں خدمت کے لیے. بأکواب واباریق وکأس من معین, بہتی ہوئی شراب کے پیالے لے کے گھوم رہے ہوں گے. شراب کے پیالے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جس سے نہ درد سر ہوگا نہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. لذت شراب والی, لیکن نہ سر درد اور نہ اس سے دماغ بہکے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون, جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا. ولحم طیر, پرندوں کا گوشت. مما یشتہون, جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا. وحور عین, سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے حور کا ذکر کیا. حور اصل میں حورا کی جمع ہے. حورا عربی میں کہتے ہیں سفید رنگت والی, اور حور اس کی جمع. تو سفید رنگت والی, عین عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. چائنا والا سیٹ اپ نہیں ہوگا. چائنا میں دیکھو بیچاریوں کی پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ کھلتی بھی ہے کہ کبھی یا نہیں کھلتی, یا ہمیشہ بند ہی رہے گی. خیر یہ شکر ہے چائنیز کو اردو نہیں آتی, ورنہ مجھے تو بین کر دیتے چائنا میں. لوگ چائنا میں دوسری شادی کیوں نہیں کرتے پتہ ہے نا آپ کو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے دوسری کی شکل بھی پہلی جیسی ہی ہوگی, سب ایک شکل کے. ہم جب حج پہ گئے نا تو سارے انڈونیشین ایک جیسے لگتے ہیں نا انڈونیشین. تو ہمارے استاذ کے والد صاحب نے, بوڑھے تھے, ان کو دیکھ کے کہا کہ یار یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے کیا؟ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد لگتے ہیں. اچھا خیر, اللہ فرماتے ہیں حور عین, عین عینہ کی جمع, عینہ بڑی آنکھوں والی, گوری رنگت والی. کامثال اللؤلؤ المکنون, اللہ کہتے ہیں وہ حوریں ایسی ہیں جیسے ہم نے موتیوں کو چھپا دیا ہو. چھپا ہوا موتی کیسا صاف شفاف ہوتا ہے, تو ایسے ہم نے ان کو چھپا دیا. جزاء بما کانوا یعملون, اللہ تو ایسا عیش و عشرت کا سامان کیوں دے رہا ہے اپنے بندوں کو؟ اللہ کہتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون, عمل بھی تو اچھا کر کے آئے ہیں. دنیا مادہ پرستی کے پیچھے, اس وقت عورت کے فتنے نے برباد کیا ہے نوجوان کو. ہر شخص ٹک ٹاک پہ خوبصورت لڑکیوں کو, اور لڑکیاں اپنے کپڑے اتار کے دنیا کو مائل کر رہی ہیں. تو ایسے موقع پہ بھائی کوئی زنا سے بچے گا, نظر کی حفاظت کرے گا, اللہ کی مانے گا, اللہ کے لیے رشتوں کو جوڑے گا, تو اللہ اسے کیسے بھول جائے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں تھوڑا صبر کر جاؤ, اس سے بہتر آخرت میں ملنے والا ہے.
جزاء بما كانوا يعملون، اللہ فرماتے ہیں جو اعمال کر کے آئے ہو اس کا بدلہ. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی گناہ کی بات اور کوئی بیکار بات نہیں سنو گے. آج ہم کیا کچھ سن رہے ہیں، وہ اس پہ الزام ڈال رہا ہے، وہ چور ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے، وہ کہہ رہا ہے عدت میں نکاح، وہ کہہ رہا ہے نہیں ہوا عدت میں. دماغ آدمی کا پھٹ جاتا ہے کہ نہیں پھٹ جاتا؟ صبح و شام لغویات اور بیکار باتیں سنتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں. کوئی لغوات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی کی باتیں. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا خوب، دائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوب. یہ ما اصحاب الیمین تعجب کا صیغہ ہے، تو اللہ کو تعجب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہم سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے اللہ کو تعجب ہو رہا ہو، تو یہ مبالغہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ما اصحاب الیمین، کیا خوب ہوں گے اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود، بیری کے درخت ہوں گے اس میں بغیر کانٹوں والی. وطلح منضود، تہ بتہ کیلے، کیلوں کے درخت جو تہ بتے نہیں کیلے لٹکے ہوئے ہوتے. وظل ممدود، لمبے لمبے سائے. جنت میں دھوپ نہیں ہے تو وہاں سایوں کا مطلب اور زیادہ راحت کا سامان ہوگا ان سایوں میں. اور فرمایا وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ بڑی زبردست آیت. فرمایا نہ وہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی پابندی لگے گی. آم کی پیٹی جب میرے سامنے آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ پیٹی، میں جب کھاتا ہوں نا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب ہے لا مقطوع، ختم نہیں ہوں گے. اور ممنوعہ کا مطلب بعض دفعہ آدمی کھاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب شوگر کیا ہو رہی ہے آپ کی ہائی، پھل تو ختم نہیں ہوا لیکن اب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب بدہضمی ہوگی، اب ہاضمہ خراب ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں لا مقطوعہ، جنت کی کوئی نعمت نہ ختم ہوگی، ولا ممنوعہ، اور نہ کبھی تم پر اس پہ پابندی لگے گی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تخت ہوں گے. انسان کی نیچر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. انسان کی نیچر ہے، اسے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنے میں وہ کیا فیل کرتا ہے، وہ ایزی فیل کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان جنت کی عورتوں کو پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہمیشہ کے لیے. جیسے ایک عورت کی ایج گزرتی ہے نا تو اس ایج کی وجہ سے اس میں جب بڑھاپے کے آثار آتے ہیں، نہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جوان رہیں گی وہ. ہم نے اسی جنت کی مٹی سے ان کو بنایا. عربا اترابا لاصحاب الیمین، وہی ہم عمر ہوں گی محبت کرنے والی کن لوگوں کو، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا پچھلوں میں بہت زیادہ اگلوں میں کم. بعد والوں میں کیا ہوں گے؟ آپ صحابہ تابعین کی نمازیں اور ان کی قربانیاں دیکھیں تو وہ اعلیٰ جنتیں کن کو ملیں گی؟ ان کو. اللہ کہتے ہیں ان میں بہت تھے، بعد والوں میں بھی ہوں گے لیکن کم. آج بھی بہت سے ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے ہیں جن کی عبادتیں دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، ان کی قربانیاں دیکھ کے آدمی حیران. تو اللہ نے یہ نہیں کہا وہ قرب قیامت میں ختم ہو جائیں گے، نہ کم ہو جائیں گے اعلیٰ درجے کی جنت میں جانے والے لوگ. فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کتنے ہی برے ہیں وہ لوگ. فی سموم وحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. بس یہ ترجمہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. فرمایا یہ لوگ دنیا میں بڑے اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے کیا بات کرتے ہو جنت جہنم کی، یہ مولویوں نے جنت جہنم کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. سائنس اس بات کو نہیں مانتی. سائنس کہتی ہے اذا متنا وکنا ترابا، ہم جب مر گئے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، انا لمبعوثون، دوبارہ زندہ ہوں گے. بھائی ایوالو ہو کے ہوتے ہوتے ایک پروسیس سے گزر کے وسیم غفار ستار بن گئے، جب مر گئے تو ختم، دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل. فرمایا کانوا یصرون علی الحنث العظیم، اتنا بڑا جرم کرتے تھے یہ کہ یہ کہتے تھے موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. کس کا مقابلہ کر رہے تھے یہ؟ اللہ کا. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، یہودیت کی تعلیم ہو، عیسائیت کی تعلیم ہو، اسلام کی، سب کا ایک دعویٰ تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے. فرمایا
اواباؤنا الاولون، یہ کہتے تھے کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ میرے میسنجر ہیں، آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا، آپ ان کو بتا دیں پہلے والے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک وقت ہے جو ہمارے علم میں ہے، اس میں سب کو زندہ کر کے اکٹھا کر دوں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور زندہ کر کے پھر یہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ یہ حیات مل جائے، نہ پھر اے گمراہ لوگوں اور جو میری آیات کا انکار کرتے ہو. لآکلون من شجر من زقوم، تمہاری خوراک زقوم کا کڑوا درخت ہوگی. فمالئون منہ البطون، اس کڑوے درخت سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پیو گے. اور پیو گے کیسے اس کھولتے ہوئے پانی کو؟ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ جب 1-2 ہفتے کا پیاسا ہونا کیسے بھر بھر کے پیتا ہے، ایسا تیز کھولتا ہوا پانی. لیکن پیاس سے یہ حشر ہوگا کہ وہ پانی بھی تم ایسے پیو گے، کھولتا ہوا پانی. ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا کے دن تمہاری یہ مہمان نوازی ہوگی ہماری طرف سے. کیوں اے اللہ اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، ان کو کھولتا ہوا پانی پلا رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بنایا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں ہمارے کہنے پہ کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. ہم نے بنایا تھا تم کو، یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم خود بخود بنے ہیں؟ دنیا میں کوئی اور ایسی چیز دیکھی کہ وہ خود بخود بن گئی ہو؟ اپنے بارے میں کیسے کہہ دیا تھا ہم خود بخود بنے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ جب تم زوجہ سے ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو ماں کے رحم میں جو حمل ٹھہرتا ہے اس کو بچہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ کیا گہرائی میں جا کے قرآن سمجھا رہا ہے نا. نحن خلقناکم انتم تخلقونہ، وہ تم بناتے ہو. اس پانی میں جو سافٹ ویئر ہیں کہ ماں کے رحم میں جا کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے، یہ سب آٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سافٹ ویئر تم نے انسٹال کیے، ہم نے انسٹال کیے ہیں. ملحد کیا کہے گا؟ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے ہیں. نہ یہ کام کوئی طاقت اور ذات کر رہی ہے. کہہ رہے ہم نے کیا یہ سب کچھ. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمائے اس زندگی کے بعد ہم نے موت بھی تمہارے مقدر میں رکھی اور ہمیں تو کوئی ہرا نہیں سکتا. الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، اس میں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. جو پانی سے انسان کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس میں مجھے کوئی ہرا نہیں سکا، تو میں دوبارہ بنانا چاہوں گا تو کوئی دنیا کی طاقت اس مقابلے میں مجھے ہرا نہیں سکتی. کیسے الفاظ ہیں قرآن کے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس میں ہم دوبارہ پیدا کر جائیں گے، دوبارہ کر دیں گے پیدا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم پہلی دفعہ پیدا ہونا دیکھ چکے تھے، اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں ہوئی تمہیں؟ یا تو پہلی دفعہ پیدا ہونے کا عمل نہ دیکھا ہوتا نا، پھر ہم ڈارون کی مانتے ہیں، ایسے اتفاق سے ہوا ہوگا. بھائی 9 مہینے میں بن جاتا ہے بچہ، کروڑوں سال میں نہیں بنتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی بچہ کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاتے جس نے پہلی دفعہ بننے کا عمل نہ دیکھا ہوتا کہ پانی سے 9 مہینے میں بچہ کیسے بنتا ہے، یہ نہ دیکھا ہوتا تو وہی افلاطونیت دکھا رہا ہوتا یہاں پہ وہ سائنٹسٹ، کروڑوں سال میں یہ بچہ بنا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی مرتبہ بننے کا عمل تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک پانی ہے جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے، کلیجی سب کچھ بنتا ہے، اپنی جگہ فٹ ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. نحن خلقنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تم پہلی دفعہ جانتے ہو کیسے پیدا کیا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا نصیحت؟ کوئی ہے بنانے والا، خود بخود نہیں بن رہا، اور جو اس طرح پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں یہ سزا دے رہے ہیں. افرأیتم ما تحرثون، کہتے ہیں اپنی ذات سے ہٹو جو بیج زمین میں تم ڈالتے ہو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسے درخت کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس درخت میں بھی جو ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں بھائی، گوبر، پانی، مٹی، پورا درخت، اور درخت کے بعد پھول، یہ پوری مینجمنٹ ہے، خود بخود نہیں ہو رہا. پھر پھول کے بعد نر مادہ پھولوں کا ملاپ، پھر پھل، پھر اس پھل میں وہی بیج جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا. پھل کھاؤ، بیج کو واپس زمین میں
ڈال دو. اللہ کہتے ہیں اانتم تزرعونہ، کیا تم نے اس کو اگایا ہے، ام نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون. اللہ کہتے ہیں زیادہ بڑی باتیں مت کرو کہ یہ یوں ہو رہا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ہم چاہیں تو جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے وہ ان کھیتیوں کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے. زیادہ مجھے غضب دلایا، عین ممکن ہے تمہاری کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر دوں. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا، فضل تم تفکہون، تمہاری سائنس ساری کی ساری ایک طرف، باتیں بناتے رہ جاؤ گے. ایکچولی یہ ہوا تھا، ایکچولی وہ ہوا تھا، ایکچولی کرتے رہو گے اور بیڑا غرق. انا لمغرمون، بولو گے ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے. بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہیں. فطرت غصے میں ہے. کہتے ہیں نا جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا بڑا، تو یہ بولے لوگ کہتے ہیں نیچر اینگری ہوئی ہوئی ہے. نیچر کو کیا آیا ہوا ہے؟ غصہ آیا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، بس 2 آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں بیان. فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا وہ پانی جو تم پیتے ہو، جو ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کا مجموعہ ہے. اگر یہ اتنا ہی آسان عمل ہے تو بناتے رہو نا. 2 ہائیڈروجن کے سلنڈر یہاں سے لی، 1 آکسیجن کا یہاں سے لی، ملا کے 3 سلنڈر پانی کے، یہ چپک کے وہ چھوٹے ہو جائیں گے. 1 شاپر 1 گلاس پانی، بناتے رہو پیتے رہو. کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ جو پورا نظام ہے کہ سورج ٹیمپریچر سے پانی کو اڑاتا ہے، نمک نیچے میٹھا پانی اوپر، پھر ایسا نہیں اوپر جاتا ہی واپس نیچے آ جائے، نہ ہوائیں اس پانی کو دھکیلتی ہیں. بادل میں نہ کوئی ٹینکر ہے، نہ کوئی ٹونٹی لگی ہوئی ہے. اسٹوریج کے لیے تو ہم بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کو یہاں سے پانی چھت پہ لے کے جانا ہے، بالٹیاں بھر بھر کے لے کے جاؤ گے. اللہ کیا کرتا ہے، بغیر کسی ٹینکر کے ٹرک کے اتنا پانی، کروڑوں گیلن پانی ہوا میں اڑا دیا. بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں ایک بادل کا ٹکڑا جو ہمیں اتنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے برس جائے تو شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس میں اتنا پانی ہوتا ہے. فرمایا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں نکل چل بھائی فلاں جگہ جا کے برسنا ہے. وہ پانی جا رہا ہے اور ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے کراچی شہر میں گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی. اتنا پانی ہوتا ہے، وہ اتنا پانی ہوتا ہے. رکشے الٹے، گاڑیاں الٹی، تباہی پھیل جاتی ہے، ڈیم بھر جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن، تم برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں. یہاں بھی کہہ دیں گے یہ نیچر کا ایک حسن ہے. کیا ہے یہ؟ نیچر کا ایک، نیچر میں اگر یہ حسن نہ ہونا، ہم سارے قبیح بن جائیں، قبح ہی قبح پیدا ہو جائے. حسن کا الٹا عربی میں قبح ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انتم انزلتموہ من المزن، تم ان سے برساتے ہو یا ہم برسا رہے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا. اللہ کہتے ہیں ابھی تمہارے سائنسدان کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ کڑوا پانی اس لیے میٹھا، نمک نیچے کیونکہ بھاری ہوتا ہے تو نیچے رہتا ہے، پانی بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے، تو ایکچولی وہ اس وجہ سے کڑوا نہیں ہوتا، اس لیے میٹھا پانی برس رہا ہے. اللہ اس سائنسی اصول کو نا تھوڑا سا ایک بٹن دبا کے چینج کریں گے. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو جیسا سمندر میں تھا ویسا ہی برسانا شروع کر دیں. تو یہ سارے سائنس کے اصول کس نے بنائے ہیں کہ کڑوا کڑوا نیچے، میٹھا میٹھا اوپر. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اوپر جب کڑوا جا رہا ہے تو نیچے بھی کون سا آئے، کڑوا پانی ہی آئے. ہم یہ کر سکتے ہیں. فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. سوچ لو اگر کڑوا پانی برسنا شروع ہو جائے کیسا ترسے گا انسان پانی کو. میں ایک گاؤں میں رہا ہوں جہاں صرف نمک ختم ہو گیا تھا. بچپن کی بات ہے، ہم کوئی دورہ وغیرہ سرف وغیرہ کا کرنے جاتے تھے تو علاقے میں نمک نہیں تھا. ٹیچر بہت ماہر تھے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. 2 مہینے تو زیادہ کہہ دیا میں نے، 10-15 دن کے لیے نمک نہیں ملا. ہمیں پھیکا کھانا کھا رہے تھے. جو کیفیت ہوتی تھی نا ہماری، ہمیں پتہ ہے کہیں نمک نظر آ جائے اور زبان پہ رکھیں ایسا سکون ملتا. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کھانے میں نمک بھی کم نعمت نہیں ہے جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے. پھیکا کھانا نا کہیں مل جاتا تھا تھوڑا سا
کہ بھئی کوئی نمک ہے, وہ فوراً دوڑتے تھے بھائی ہمارے کھانے میں ڈالو, ہمارے کھانے میں, ایسا ذائقہ آ جاتا تھا ایک دم. تو نمک ہلکی سی چیز ہے, پانی تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو اس کو ختم کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچان کر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو وطر پڑھتے ہیں اس کے مستند طریقہ کیا ہے؟ اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ نہیں ہوا آیا تھا اوہو آج تک ہم وطر غلط پڑھتے رہے ہیں, 2 رکعت کے بعد نبی نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا ہے, نہیں دیا, کہیں بھی نہیں ہے, نبی نے کہیں بھی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کا یعنی 2 رکعت کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کا حکم کہیں بھی نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی باتوں کا پورا جواب میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے, وہ کلپ کب اپلوڈ ہوگا؟ نمونے مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں. چلو بھائی بس بہت ہو گیا, پھر بعد میں. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر